السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین، صدق اللہ العظیم۔ میرے بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، بزرگوں، ایمان والا اللہ کے نزدیک بہت قیمتی ہے اور ایمان ہی کی وجہ سے قیمتی ہے، ورنہ انسان کی پیدائش تو مٹی سے بنی ہے اور مٹی سے ہوئی ہے۔ ہر انسان کو اللہ نے مٹی سے بنایا ہے۔ ظاہری اعتبار تو انسان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، بلکہ اگر یہ کہا جائے تو غلط نہیں ہے کہ ہم تو گندگیوں کا مجموعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک کھال کا خول ہمارے اوپر چڑھا رکھا ہے اور اس سے پردہ ڈال رکھا ہے، ورنہ ذرا سی بھی کھال کہیں سے ہٹتی ہے تو خون نکل جاتا ہے، اور خون ناپاک ہے۔ جیسے ہی خون نکلتا ہے تو خون کے نکل کر بہنے کی وجہ سے آدمی کا وضو تک ٹوٹ جاتا ہے، اس قابل نہیں ہوتا کہ آدمی بغیر وضو کیے ہوئے اللہ کے سامنے کھڑا ہو سکے۔ انسان اگر اپنی حقیقت میں غور کرے تو سر سے لے کے پیر تک انسان کے اندر تو گندگی ہی گندگی بھری ہوئی ہے۔ ایک بزرگ ایک مرتبہ راستے کے کنارے پر بیٹھے ہوئے تھے، بادشاہ کی سواری جا رہی تھی، لوگ سلامی کے لیے، استقبال کے لیے کھڑے ہوئے۔ یہ جہاں بیٹھے تھے وہیں بیٹھے رہ گئے۔ لوگوں نے بادشاہ سے شکایت کی، سب نے آپ کا استقبال کیا، سب نے آپ کو آؤ کہا، سب نے آپ کو سلامی پیش کی، لیکن یہ ایسا آدمی ہے کہ یہ آپ کے استقبال کے لیے کھڑا بھی نہیں ہوا اور نہ آپ کو سلام کیا۔ تو بادشاہ خود ان کے پاس گئے اور جا کر سلام کیا۔ انہوں نے بیٹھے بیٹھے جواب دے دیا۔ بادشاہ نے کہا، آپ ہمیں پہچانے نہیں۔ وہ بادشاہ کو خوب جانتے تھے، تو انہوں نے کہا، میں نے تمہیں خوب پہچانا ہے اور تمہیں خوب جانتا ہوں۔ بادشاہ نے کہا، کون ہوں میں؟ تو انہوں نے چند جملے ارشاد فرمائے، بدایتو کا نطفہ و نہایتو کا جیفہ و تحمل بینہما القذرہ، کہ تمہاری حقیقت یہ ہے کہ تمہاری ابتدا ایک ناپاک پانی کا قطرہ ہے جس سے اللہ نے تمہیں بنایا ہے۔ یہ تمہاری ابتدا ہے، یہ تمہاری شروعات ہے۔ انسان کو اللہ نے ایک ناپاک قطرے سے بنایا ہے کہ اگر وہ آدمی کے جسم سے نکل جائے تو آدمی پر غسل واجب ہو جاتا ہے اور آدمی کو اپنے پورے جسم کو پاک کرنا ضروری ہو جاتا ہے، کہ یہ تو تمہاری ابتدا ہے۔ اور انتہا یہ ہے کہ جب تمہارا انتقال ہو جائے گا اور تم قبر میں دفن کر دیے جاؤ گے تو تمہارا یہ خوبصورت جسم کیڑوں کی خوراک بن جائے گا، کہ زمین کے جتنے جانور اور کیڑے ہیں وہ سب تمہارے اس جسم کو کھائیں گے، یہ ان کی غذا ہے۔ اور یہ جو دنیا کی درمیان کی زندگی ہے یہ ایسی ہے کہ اپنے پیٹ کے اندر پاخانے کی اور گندگی کی پوٹلی لیے پھرتے ہو۔ فرمایا کہ یہ تمہاری حقیقت ہے۔ بادشاہ سمجھ گیا کہ یہ اللہ والے ہیں،
اور فوری طور پر یہ کہا کہ یہ جتنے لوگ میرے آگے پیچھے ہوئے ہیں یہ سب خود غرض لوگ ہیں اور اپنا ایک مقام بنانے کے لیے میرے آگے پیچھے کھڑے ہو کر سلامی پیش کی ہے، اور یہ اللہ والے ہیں، انہوں نے آج میری حقیقت میرے اوپر واضح کر دی، اور جو کچھ آپ نے فرمایا ہے فرمایا۔ بادشاہ نے کہا میری حقیقت اس سے زیادہ نہیں۔ تو بات یہی ہے کہ انسان اپنی ذات کے اعتبار سے تو مٹی ہی مٹی ہے، لیکن ایمان کی وجہ سے اللہ نے اس کو بڑا قیمتی بنایا ہے، اس لیے کہ ایمان جو ہے وہ روح کی غذا ہے، یہ روح کی غذا ہے۔ دو چیزیں ہیں انسان کے جسم میں، ایک اس کا جسم ہے، ایک اس کی روح ہے۔ جسم چونکہ اللہ نے اس کا مٹی سے بنایا ہے، اس لیے جسم کی پرورش کی جتنی چیزیں ہیں وہ سب مٹی سے نکلتی ہیں اور پیدا ہوتی ہیں۔ انسان کے جسم کو طاقت پہنچانے کے لیے جو چیزیں آدمی استعمال کرتا ہے، اگر کپڑا پہنتا ہے تو اس کے دھاگا بنانے کے لیے کپاس زمین سے پیدا ہوتی ہے۔ اگر یہ کھانے کھاتا ہے، سبزیاں کھاتا ہے، یہ پھل استعمال کرتا ہے، تو وہ ساری چیزیں زمین سے پیدا ہوتی ہیں اور زمین اور مٹی سے اگتی ہیں۔ تو چونکہ اس کا جسم مٹی سے بنا ہے، اس لیے اس کے جسم کی پرورش کی ساری چیزیں اللہ نے مٹی سے پیدا فرمائی، لیکن روح جو ہے وہ اللہ کا حکم ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، لوگ آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ روح اللہ کا ایک حکم ہے، قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، کہ روح تو میرے رب کا حکم ہے۔ تو روح اللہ کا حکم ہے اور یہ آسمان سے آئی ہے اور فرشتوں کے ساتھ آئی ہے، جیسا کہ روایتوں میں آتا ہے کہ جب بچہ ماں کے پیٹ کے اندر 4 مہینے کا ہوتا ہے تو اللہ کی طرف سے فرشتہ بھیجا جاتا ہے اور فرشتہ اس بچے کے جسم میں روح ڈال دیتا ہے، اس کی تقدیر لکھ دیتا ہے، اس کا رزق لکھ دیتا ہے، اس کی عمر لکھ دیتا ہے، اس کا شقی اور سعید ہونا لکھ دیتا ہے، نیک بخت ہے یا بدبخت ہے، یہ سب لکھ دیا جاتا ہے۔ تو فرشتہ ہی اس کی روح لے کر آتا ہے، اور جب دنیا سے اس کی رخصتی کا وقت آتا ہے تو فرشتہ ہی اس کی روح لے کر آسمان پر جاتا ہے۔ تو روح آسمان سے آئی ہے اور فرشتے کے ذریعے سے آئی ہے، اور جب جائے گی تو فرشتے کے ذریعے سے ہی یہ روح آسمان پر جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے روح کی غذا کی جتنی چیزیں ہیں اور روح کی تقویت کی جتنی چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری اللہ نے آسمان سے اتاری ہیں۔ جس طرح جسم کو خوراک کھانے سے تقویت ملتی ہے اور قوت ملتی ہے، اسی طرح انسان کی روح کو ایمان سے اور اعمال سے تقویت ملتی ہے۔ روح طاقتور ہوتی ہے لیکن کھانے پینے سے نہیں ہوتی ہے، یہ تو ایمان سے ہوتی ہے۔ جس کا ایمان جتنا مضبوط ہوگا اس کی روح اتنی طاقتور ہوگی، جس کی نماز جتنی جاندار ہوگی اس کی روح اتنی طاقتور ہوگی، جو اللہ کو جتنا زیادہ یاد کرے گا اس کی روح اتنی ہی طاقتور ہوگی، جو جتنا زیادہ اللہ سے ڈرے گا اس کی روح اتنی ہی طاقتور ہوگی، جو جنت کا شوق اپنے اندر پیدا کر کے اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرے گا اس کی روح اتنی ہی طاقتور ہوگی۔ یہ اعمال ہیں، ان اعمال کے ذریعے سے روح طاقتور بنتی ہے۔ آج ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم اپنے جسمانی نظام کو تو طاقتور بنانے کی پوری کوشش کرتے ہیں۔ آدمی صبح کو ناشتہ کرتا ہے، دوپہر کو کھانا کھاتا ہے اور شام کو پھر کھانا کھاتا ہے۔ بعض لوگ
اپنی شان کے اعتبار سے غذائیں استعمال کرتے ہیں، بعض لوگ بیچارے غریب ہوتے ہیں، وہ اپنی حیثیت کے مطابق اپنے جسم کے نظام کو صحیح رکھنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں صبح ناشتے میں آملیٹ ہے اور کھانے میں پاپلیٹ ہے اور چلتے پھرتے پھر چاکلیٹ ہے، یہ سب ان کی غذائیں ہوتی ہیں۔ اور بعض لوگ بیچارے کچھ بھی کھا کر جب مل گیا اور جیسا مل گیا۔ ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا کھانے کا سب سے اچھا وقت کون سا ہے؟ فرمایا مالدار کو جب بھی بھوک لگے اور جو کھانے کو دل چاہے، اس لیے کہ اس کی حیثیت ایسی ہے، وہ جو چاہے کھا سکتا ہے اور جب چاہے کھا سکتا ہے۔ اور غریب کو بیچارے کو جب مل جائے اور جو مل جائے، نہ اس کا کوئی وقت ہوتا ہے، نہ اس کی کوئی غذا خاص ہوتی ہے، اس کو تو جب مل جائے اور جو بھی مل جائے بیچارہ کھا کر صبر کر لیتا ہے۔ لیکن جو آدمی بھی ہو اپنی حیثیت کے مطابق کھا کر استعمال کر کے غذا کو اپنے جسمانی نظام کو طاقتور بنانے کی کوشش کرتا ہے، ورنہ اگر آدمی نہ کھائے اور نہ پیے تو آدمی کا جسم کمزور پڑ جاتا ہے، آدمی کسی کام کا نہیں رہتا، نہ چل سکتا ہے، نہ پھر سکتا ہے، اور نہ صحیح سے دیکھ سکتا ہے، نہ سن سکتا ہے۔ روزہ جب 15-16 گھنٹے کا آدمی پورا کرتا ہے تو شام ہوتے ہوتے آدمی کو کسی کا بات کرنا بھی برا معلوم ہوتا ہے کہ بھئی ابھی افطار کا وقت ہے، پیاس شدت سے لگ رہی ہے، لہذا افطار کے بعد بات کریں گے۔ جو بھی آدمی لمبی بات کرنا پسند نہیں کرتا، اس لیے کہ لمبی دیر بھوکا رہنے کی وجہ سے جسمانی طاقت کچھ کمزور پڑ رہی ہے۔ ایسے ہی آدمی کی روحانی غذا ہیں، اگر آدمی اپنی روح کی فکر نہیں کرتا تو روح بیمار ہو جاتی ہے۔ جیسے جب آدمی بیمار ہو جاتا ہے تو بیماری کی وجہ سے اچھی چیزیں بھی اس کو بری لگنے لگتی ہیں۔ ایک آدمی کو بخار ہو گیا اور بخار کی وجہ سے جو چیز بھی ہے، اول تو کھانے کو دل نہیں چاہتا، اور اگر دوا کھانے کی وجہ سے کوئی چیز اس کو کھانی بھی پڑتی ہے تو آدمی یہ کہتا ہے کہ مجھے تو کھانا بھی کڑوا لگ رہا ہے، پانی بھی کڑوا لگ رہا ہے، اور شکر میں 2 چمچ مزید شکر ڈال کر دی تو وہ چائے بھی کڑوی لگ رہی ہے، دودھ بھی کڑوا لگ رہا ہے۔ حالانکہ نہ دودھ کڑوا ہے، نہ چائے کڑوی ہے، نہ پانی کڑوا ہے، بلکہ بخار کی وجہ سے اس کے منہ کا مزہ کڑوا ہے، اس لیے ہر چیز اس کو کڑوی لگ رہی ہے۔ جسم بیمار ہے تو بیمار کی وجہ سے کسی چیز کی طرف آدمی کی رغبت نہیں ہوتی، دل نہیں چاہتا کسی چیز کو کھانے کو اور استعمال کرنے کو۔ ایسے ہی ہم نے اپنی روح کو اتنا کمزور کر دیا ہے اور اتنا بیمار کر دیا ہے کہ جس طرح بیماری میں غذا کی طرف طبیعت مائل نہیں ہوتی، آج ہماری طبیعتیں اعمال کی طرف مائل نہیں ہوتی۔ آدمی اذان سنتا ہے اور اس کا دل نہیں چاہتا، اس کا ایمان اتنا کمزور ہے، جس میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ اس کو اپنے کاروبار سے نکال کر، اپنے گھر کی چاردیواری سے نکال کر مسجد کی صف میں لا کر کھڑا کر۔ اب سوچنا یہ ہے کہ جو ایمان اتنا کمزور ہو چکا ہے کہ بازار کی مشغولی سے، گھر کی چاردیواری سے، دکان پر گاہک کو سامان بیچنے کی مشغولی سے، یا اپنے بستر پر راحت و آرام سے اٹھا کر جو ایمان اس کو قریب میں، جہاں کی اذان کی آواز بھی سن رہا ہے، 1-2 گھر کے فاصلے پر مسجد بھی ہے محلے کے اندر، اس کا ایمان مسجد کی صف میں لا کر کھڑا نہیں کر رہا اور مسجد میں لے کر نہیں آ رہا، یہ ایمان اس کو جنت میں کیسے لے جائے؟ یہ سوچنے کی چیز ہے۔ اپنے ایمان کو تو اتنا طاقتور بنانے کی ضرورت ہے کہ یہ ایمان سارے مصائب سے گزر کر آدمی کو جنت میں پہنچا دے۔ تو جب روح بیمار ہوتی ہے تو آدمی کا عمل کرنے کو دل نہیں چاہتا، نہ قرآن پڑھنے کو جی چاہ رہا ہے، جسے بیمار آدمی کا کسی غذا کی طرف کوئی چیز استعمال کرنے کو دل نہیں چاہتا، ایسے ہی آدمی کا دل نہ نماز پڑھنے کو، نہ قرآن پڑھنے کو، نہ تسبیح پڑھنے کو،
نہ اللہ کو یاد کرنے کو، نہ دعا مانگنے کو، کسی چیز کو جی نہیں چاہ رہا، اور وجہ یہ ہے کہ اس کی روح بیمار ہو گئی۔ جس طرح جسمانی نظام کی اصلاح کی ضرورت ہے، اسی طرح ضرورت اس بات کی ہے کہ آدمی اپنی روح کو بھی طاقتور بنائے، اور روح طاقتور بنتی ہے انہی اعمال سے جو اعمال آسمان سے اللہ نے بھیجے ہیں۔ قرآن کریم آسمان سے اتارا گیا ہے، اور قرآن کریم کے سارے احکامات آسمان سے فرشتوں کے ذریعے سے اتارے گئے ہیں۔ لہذا انسان کی جو غذا ہے روحانی، وہ قرآن کی تعلیمات ہیں۔ قرآن ہمیں نماز پڑھنے کا حکم دیتا ہے، قرآن ہمیں رمضان میں روزے رکھنے کا حکم دیتا ہے، قرآن ہمیں صدقہ اور خیرات اور زکوٰۃ دینے کا حکم کرتا ہے، قرآن ہمیں ماں باپ کا ادب اور احترام اور ان کے ساتھ اچھائی اور بھلا سلوک کرنے کا حکم کرتا ہے، قرآن ہمیں اللہ کے بندوں کے حقوق ادا کرنے کی تعلیم دیتا ہے۔ جب آدمی قرآن کی تعلیمات پر عمل کرے گا تو جو روح آسمان سے آئی ہے اور قرآن بھی آسمان سے آیا ہے، تو قرآن کی تعلیمات اس کی روح کو طاقتور بنائیں گی، اس کی روح مضبوط ہوگی، اور جب اس کی روح مضبوط ہوگی تو آدمی اپنے جسمانی نظام کے ذریعے سے باطل کا مقابلہ نہیں کر پاتا ہے، اپنی روح کی طاقت کی بنیاد پر آدمی باطل کا مقابلہ کر پاتا ہے۔ آدمی کو ہٹا کٹا ہو اور بھاری آدمی کا جسم ہو اور طاقتور ہو، اور آدمی سوچے کہ میں باطل کا مقابلہ کروں، ایسا نہیں ہوتا، بلکہ اپنی روحانی طاقت سے آدمی باطل کا مقابلہ کرتا ہے، اللہ کی نافرمانیوں کا مقابلہ کرتا ہے۔ شیطان کا مقابلہ آدمی جو کر پاتا ہے وہ روحانی طاقت سے کر پاتا ہے، ورنہ شیطان آدمی کو ہمیشہ برائیوں کی طرف، اللہ کی نافرمانیوں کی طرف، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے طریقوں کے خلاف زندگی بسر کرنے پر آمادہ کرتا رہتا ہے۔ اس کا مقابلہ تو آدمی اپنی روح کی طاقت کے ذریعے سے ہی کر سکتا ہے، ورنہ شیطان تو آخر وقت تک جب آدمی دنیا سے جا رہا ہوتا ہے، اس وقت تک یہ کوشش کرتا ہے کہ یہ آدمی ایمان سے محروم ہو جائے۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے فلاسفر تھے۔ شیطان ہمیشہ یہ کوشش کرتا رہا کہ کسی طرح ان کو ایمان سے محروم کر دو، اور اللہ کی توحید اور اس کے ایک ہونے پر وہ دلائل پیش کرتے رہے، اور شیطان ان کے دلائل کو کاٹتا رہا۔ ایک دلیل پیش کرتے وہ شیطان اس کو کاٹتا، پھر وہ دلیل پیش کرتے اللہ کی توحید اور ایک ہونے پر، پھر وہ اس دلیل کو کاٹتا۔ اس طرح کا مناظرہ چلتا ہی رہا، یہاں تک کہ حضرت امام احمد بن حنبل حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے انتقال سے پہلے یہ کہہ دیا کہ تو مجھے ایمان سے محروم کرنا چاہتا ہے، میں بغیر دلیل کے، چاہے کوئی دلیل ہو یا نہ ہو، میں اپنے اللہ کو ایک مانتا ہوں، میں توحید کا اقرار کرتا ہوں۔ بس یہ جملہ زبان سے نکلنا تھا کہ کلمہ پڑھا اور انتقال ہو گیا۔ خدا نہ خواستہ اگر آدمی شیطان کے بہکاوے میں آ جائے اور اس کی روح کمزور ہو تو آدمی ایمان سے ہی محروم ہو جائے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ انتقال سے پہلے بے ہوش ہو جاتے تھے، اور جب ہوش میں آتے تھے تو فرماتے تھے ابھی نہیں، ابھی نہیں، ابھی نہیں، ابھی نہیں۔ اور لوگ کہتے تھے حضرت جی کیا آپ فرما رہے ہیں، ابھی نہیں، ابھی نہیں۔ فرمایا شیطان میرے قریب کھڑا ہے، اور شیطان یہ کہہ رہا ہے احمد تو میرے حملے سے اور میرے وسوسوں سے تو بچ گیا۔ تو امام صاحب فرماتے ہیں کہ میں اس سے کہتا ہوں کہ نہیں، ابھی نہیں بچا، ابھی نہیں بچا، جب تک کہ ایمان پر میرا خاتمہ نہ ہو جائے اور مرنے سے پہلے کلمہ پڑھ کے دنیا سے رخصت نہ ہو جاؤں، اس وقت تک میں تیرے مکر و فریب سے بچا نہیں ہوں اور بچ نہیں سکتا۔ ایمان کی حفاظت بہت ضروری ہے، اور ایمان کی حفاظت اعمال کے ذریعے سے ہوتی ہے۔ جس طرح آدمی اپنے قیمتی مال کی حفاظت تجوریوں میں رکھ کر، روپیوں کی حفاظت بینک میں رکھ کر، اسی طرح آدمی ہر چیز کو اس کی حفاظت کا سامان اور راستہ الگ الگ ہوتا ہے۔ ایک آدمی ہے گھر کے اندر مستورات
روٹی ٹھنڈی ہونے سے بچ جائیں، وہ سوکھنے سے بچ جائیں، ان کو کپڑے میں لپیٹ کر رکھتی ہیں، سالن کو ڈھک کر رکھتی ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ اس میں کوئی چیز ایسی گر جائے جو نقصان دہ ہو۔ اس کو خراب ہونے سے بچانے کے لیے فریج میں رکھا جاتا ہے۔ بعض چیزیں فریج میں نہیں بلکہ فریزر میں رکھی جاتی ہیں، بعض چیزوں کو گرم کر کے ان کی حفاظت کی جاتی ہے۔ یہ حفاظت کے سامان اور راستے الگ الگ ہوتے ہیں۔ اس طرح ایمان کی حفاظت اعمال کے ذریعے سے ہوتی ہے۔ اگر آدمی اعمال کرنا چھوڑ دے، نماز چھوڑ دے، قرآن چھوڑ دے، اللہ کو یاد کرنا چھوڑ دے، سچائی کے اور بھلائی کے کام آدمی چھوڑ دے، تو آدمی کا ایمان کمزور پڑ جاتا ہے، ایمان کی حفاظت نہیں ہو پاتی۔ پھر شیطان کبھی بھی آدمی کے ایمان کو اچک لیتا ہے۔ لیکن جب آدمی ان اعمال کو کرتا رہتا ہے تو اعمال کے ذریعے سے آدمی کے ایمان کی حفاظت رہتی ہے، اور آدمی دنیا سے جاتے جاتے بھی اللہ کو ایک مان کر اور کلمہ پڑھ کر دنیا سے رخصت ہوتا ہے۔ اسی لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کما تحیون تموتون و کما تموتون تحشرون، جیسے تم زندگی گزارو گے اسی حال میں تمہاری موت آئی۔ اگر نماز پڑھتے پڑھتے زندگی گزاری ہے تو، اور اسی طرح قرآن پڑھتے پڑھتے زندگی گزاری ہے تو انشاءاللہ کسی نہ کسی اچھے نیک عمل میں موت آئے گی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ تیسرے نمبر کے خلیفہ ہیں، ذی النورین ہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے داماد ہیں، اور بڑے درجے کے صحابی ہیں، خلفائے راشدین میں ہیں۔ دشمنوں نے آپ کے اوپر حملہ کیا تو جس میں آپ کا انتقال ہوا تو آپ قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے۔ جب تیر دشمن نے آپ کے مارا اور آپ کے تیر لگا تو جو پہلا خون کا پھوارہ نکلا تو وہ قرآن کریم کی آیت پہلے سپارے کی فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ پر جا کر قرآن کریم پر گرا۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ قیامت میں لوگوں کے ایمان کی اور شہادت کی گواہی الگ الگ لوگ دیں گے۔ جو لوگ بدر میں شہید ہوئے، بدر کا میدان ان کی گواہی دے گا۔ جو لوگ احد کے میدان میں شہید ہوئے، احد کا میدان ان کی گواہی دے گا۔ جو لوگ جہاں شہید ہوئے اور اپنی جان جہاں دی، وہ زمین اور وہ سرزمین ان کی گواہی دے گی۔ لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ جب اللہ کے دربار میں پیش ہوں گے تو اللہ کا کلام قرآن کریم آپ کی شہادت کی گواہی دے گا، اس لیے کہ خون کا پہلا قطرہ جو آپ کے جسم سے نکلا تھا وہ قرآن کریم پر آ کر گرا تھا۔ اس لیے میرے بھائیوں، دوستوں، عزیزوں اور بزرگوں، آدمی کو چاہیے کہ آدمی ہمیشہ اپنی آخرت کی فکر میں رہے، اور اپنے جسم کو طاقتور بنانے کے ساتھ ساتھ، کہ یہ بھی ایک ضروری چیز ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آدمی اپنے روحانی نظام کو اچھا اور طاقتور بنائے، تاکہ دنیا میں بھی اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے ساتھ زندگی بسر کرے، اور جب قیامت میں اللہ کے سامنے اس کی حاضری ہو اور قیامت میں اللہ کے سامنے اس کی پیشی ہو تو واقعی یہ سچا پکا مسلمان بن کر اللہ کے سامنے جائے۔ اس لیے کہ دنیا سے ایمان کے ساتھ وہی جائے گا جو دنیا کے اندر ایمان کی حفاظت کے اعمال کو کرتا ہو۔ جس طرح دنیا میں اگر کوئی آدمی قیمتی چیز کی حفاظت نہ کرے تو وہ چوری ہو جاتی ہے، وہ ضائع ہو جاتی ہے، وہ آدمی کے ہاتھ میں اور آدمی کے کام کی نہیں رہتی ہے۔ اسی طرح اگر آدمی ایمان کی حفاظت نہ کرے تو دنیا میں ایمان کے لٹیرے تو بہت زیادہ ہیں، اور شیطان سب سے بڑا دشمن ہے ایمان کا۔ وہ کسی بھی حربے میں اور حملے میں آ کر انسان کے ایمان کو چھین لے گا، اور آدمی کو احساس بھی نہیں ہوگا۔ کبھی کبھی آدمی کسی تکلیف میں آ کر کوئی جملہ ایسا کہہ دیتا ہے جو ایمان کے خلاف ہے، تکلیف میں آ کر، اور تکلیف ایسی چیز ہوتی ہے کہ اس میں اپنے ایمان کو سلامت رکھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ ایسے وقت میں جیسے آدمی بیماری کی حالت میں ہے، پریشانی کی حالت میں ہے، ایسے وقت میں اس تکلیف میں اپنے زبان کے بول کی حفاظت کی بڑی سخت ضرورت ہوتی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کوئی ناشکری کا جملہ زبان سے نکل جائے، اس لیے کہ یہ ایسے حالت ہوتی ہے جو آدمی کی زبان سے نکل جاتا ہے اللہ اس کے ساتھ ایسا ہی معاملہ کر دیتا ہے۔ آخری وقت ہوتا ہے، ایک صاحب بیمار ہوئے، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام ان کے پاس گئے، عیادت کی آپ نے، ان کی بیمار پرسی کی، اور سنت طریقے پر آپ نے دعا دی، لا بأس طہور انشاءاللہ، کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے، کوئی حرج والی بات نہیں ہے،
یہ تمہارا بخار اور یہ تمہاری بیماری انشاءاللہ تمہیں گناہوں سے پاک اور صاف کر دے گی۔ اللہ کے نبی دعا دے رہے ہیں، اور وہ یہ کہنے لگے کہ اللہ کے رسول آپ کیا فرما رہے ہیں؟ مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ یہ میرا بخار جو ہے یہ مجھے قبرستان تک پہنچا کر رہے، یہ مجھے قبرستان کی زیارت کرا کر رہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر تمہارا یہی گمان اور یہی تصور ہے تو اللہ تمہارے ساتھ ایسا ہی کرے گا۔ چنانچہ اس بخار سے وہ اٹھ نہ سکے بلکہ اسی بخار میں ان کا انتقال ہو گیا۔ اس لیے تکلیف میں آدمی کو اپنے بولوں پر بہت زیادہ کنٹرول کی ضرورت پیش آتی ہے کہ آدمی تکلیف میں بولے تو اللہ کی توحید کا بول بولے، شکریہ کے لفظ بول بولے، صبر کے الفاظ آدمی اپنی زبان سے نکلے، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ایمان پر کوئی آنچ آ جائے اور ایمان پر کسی قسم کا کوئی داغ لگ جائے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا